السلام علیکم میرے پاکستانی. گزشتہ دنوں گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی ایک رپورٹ شائع ہوئی اور اس رپورٹ کے مطابق جو دہشت گردی کے واقعات کا ڈیٹا سامنے آیا، 163 ملکوں کی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اور اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ایک انڈیکس بنایا گیا. اس انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 2 ہے. ہم سے پہلے جو نمبر 1 ہے وہ برنیکا فاسو ویسٹ افریقہ کا ملک ہے، جہاں پہ قانون آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد دنیا بھر میں ہمارا دوسرا نمبر ہے. رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں 1181 کیجولیٹیز ہوئی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے. گویا 1181 معصوم جانیں دہشت گردی کی نظر ہوئی. کل کا جو واقعہ جعفر ایکسپریس کا سامنے آیا، جس کی ذمہ داری BLA نے، بلوچستان لبریشن آرمی نے جو قبول کی، وہ دہشت گردی کے واقعات کا ایک تسلسل ہے جو کہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں اور جس کے تانے بانے انٹرنیشنل کانسپیریسی سے ملتے ہیں اور بھارت سے یقیناً ملتے ہیں. اور کلبھوشن یادیو جو بلوچستان سے گرفتار ہوا تھا، جو ان کا سپائی ماسٹر گرفتار ہوا اور ابھی بھی گرفتار ہے، وہ بھی اسی نیٹ ورک میں کام کرتا ہوا ملا تھا جو پاکستان اور بلوچستان میں بدامنی کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا. یہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا کل، اور اس کا یہ ان واقعات کا تسلسل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس سے قبل کراچی میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ ہوا، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا، پھر اسی طرح سی پیک کے اوپر جو چائنیز کے اوپر حملہ ہوا، اور جہاں بھی چائنیز کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ یہ حملے BLA کی جانب سے ہوئے. یہ بنیادی طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کے اوپر یہ دہشت گرد تنظیم کام کر رہی ہے. اور کل جس طرح پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے کوئک رسپونڈ کیا، اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ سیلوٹ کے مستحق ہیں. وہ نوجوان، وہ جوان جو کہ پاکستان کے جو معصوم شہری تھے، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات کب رکیں گے؟ آخر پاکستان کو ان دہشت گردی کے واقعات سے نجات کب ملے گی اور یہ سلسلہ کب جا کے ختم ہوگا؟ اس سوال کو اگر آپ انٹرٹین کریں تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ ماسوائے اپنی تنخواہیں بڑھانے کے، ابھی حال ہی میں جو انہوں نے اپنی مزید تنخواہوں میں اضافے کا بل پیش کر دیا، ان کو اپنی کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے. میرا نہیں خیال، مجھے کوئی تصحیح کر دے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا شاید ہی گزشتہ کچھ 6 ماہ میں اجلاس ہوا ہو جو اس موجودہ حکومت نے بڑی دلچسپی دکھائی ہو کہ ملک کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہے، قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کو روکا جائے. تاہم دہشت گردی کے واقعات نہیں رک رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے جو عوام ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. ان کے لیے وہ جابز کھولنے کی ضرورت ہے، ان کو وہ پراسپیکٹس دینے کی ضرورت ہے جو کہ ہم گوادر میں، سی پیک میں ہمیں دینے چاہیے. تاہم یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے
اس تنظیم کا میری اسٹڈی کے مطابق اس کے ارکان 3,000 سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ سری لنکا کو اگر دیکھیں تو سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کی جو انسرجنسی ہے وہ تقریباً کوئی اس سے بہت پرانی، کوئی 25 سال پرانی تھی، تاہم سری لنکن حکومت نے ان کو ختم کیا کیا سری لنکا نے کیا یہ کہ جہاں سے ان کو فنڈنگ تھی وہاں سے ان کی فنڈنگ ختم ہوئی۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، یہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہے، یہ انٹرنیشنل کانسپائریسی کا حصہ ہے جیسے میں نے بتایا، اور اس کی فنڈنگ جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے اس کی فنڈنگ روکنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپریشن کی ضرورت ہے، تاکہ جب 2006 میں اس تنظیم کو باقاعدہ دہشت گرد پاکستان نے ہی ڈکلیئر نہیں کیا، برطانیہ نے ڈکلیئر کیا، امریکہ نے ڈکلیئر کیا، ایران نے ڈکلیئر کیا، تو اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کے باوجود اس کی جو فنڈنگ ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے آتی ہے، اور وہ جو روٹس ہیں سارے کے سارے وہ بند کرنے کی ضرورت تھی۔ تاہم حکومت کی چونکہ یہ ترجیح نہیں رہتی، اور حکومت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے علل تللوں کے اوپر ہے، جس بنا کے اوپر اس طرف جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں دی گئی۔ تاہم اب کیا کیا جا سکتا ہے جس بنا کے اوپر ہم بلوچستان کو دہشت گردی سے بچا سکتے ہیں؟ ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا اپنی پالیسیز کو۔ یہ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو پالیسی ہے نا، اس سے ہمیں چھٹکارا پانا ہوگا۔ ہمیں یہ دقیانوسی کی سوچ جو ہے وہ پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی۔ ہمیں وہاں پہ جو طلباء ہے ان کے لیے جابز کے دروازے کھولنا ہوں گے، ہمیں ان کو مین سٹریم میں داخل کرنا ہوگا، اور ان کو الگ کرنا ہوگا، یہ جو BLA ہے، تاکہ ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل ڈائلاگ بھی کیا جا سکتا ہے بلوچستان کے اندر، جس میں بلوچستان کے وہ تمام حلقے اور وہ تمام تنظیمیں اور وہ تمام سیاسی لوگ جو کہ پاکستان کے ساتھ ہیں ان کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ناراض ہیں ان کو بھی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں، اور تبھی ہم پاکستان کی جو خود مختاری ہے، قومی سلامتی ہے، ہم اس کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں بلوچستان کو پریورٹی میں آگے لے کے آنا ہوگا، تاکہ ہم یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو روکا جا سکے، اور امن و سکون جو ہے وہ عوام کو دیا جا سکے۔ 1.5 کروڑ آبادی ہے پورے صوبے کی، لاہور سے بھی میرا خیال ہے کم آبادی ہوگی پورے بلوچستان کی، تو امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہوگا، اور جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کے خلاف سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیکورٹی فورسز نے جس طرح بر وقت کارروائی کی اور جو عوام تھے ان کو بچایا، یقیناً اس شاندار ان کے ایکشن کے اوپر، ایک بھرپور ایکشن کے اوپر جو ہے وہ جو جوان ہیں سیکورٹی فورسز کے، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو تھا اس
میں شامل ہوئے آپریشن میں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو ہمارے بھائی جو کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، وہ جنتی ہیں، اور اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔